کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو جو یاد کر لے اور اسے پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ دوسری روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو اس کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا اس کے لیے آئندہ جمعہ تک ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ شعب الایمان للبیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو سورہ کہف ہر ہفتے آتی ہے، یعنی جمعہ کا دن ہر ہفتے آتا ہے، اس لیے ہمیں ہر ہفتے فتنوں سے محفوظ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو مختلف فتنوں سے بچانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہر ہفتے اس کی تلاوت کریں۔ اس کا آغاز اس عظیم چیز سے ہو رہا ہے جو ہر فتنے سے نجات کا ذریعہ ہے، اور وہ ہے قرآن، اور اختتام اس عظیم نیکی سے ہو رہا ہے جس کے ساتھ کسی فتنے کا شر باقی نہیں رہ سکتا، اور وہ ہے توحید۔ اور ان دونوں کے بیچ 4 بڑے بڑے فتنوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ شروع میں یہ سورہ شروع ہو رہی ہے قرآن کے ساتھ، اور آخر میں جو آخری آیت ہے وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو وہاں آخری آیت توحید کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس نے قرآن کو تھام لیا اور توحید پہ کاربند رہا، لہذا یہ اس کو ہر قسم کے فتنے سے نجات کے لیے کافی ہیں۔ اور ان کے درمیان 4 ایسے بڑے بڑے فتنے ہیں جس میں اکثریت انسانیت ملوث ہوتی ہے۔ تو ان 4 بڑے فتنوں سے نجات کیسے ممکن ہے اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں کیا ہے۔ پہلا فتنہ ہے دین کا، پہلا فتنہ دین کا ہے جس کی نجات کے لیے اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر فرمایا۔ دوسرا فتنہ ہے مال کا، جس کے نجات کے لیے اللہ نے ان 2 دوستوں کا واقعہ ذکر فرمایا، وہ جو باغ والے تھے۔ اور تیسرا فتنہ ہے علم کا، جس کے نجات کے لیے اللہ نے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا۔ اور چوتھا فتنہ ہے حکومت، اقتدار کا، منصب کا، حکومت کا، جس کے نجات کے لیے اللہ نے ذوالقرنین کے واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ تو 4 واقعے بہت ہی لاجواب ہیں، لیکن ہم اس کی تفصیلی بحث نہیں کر سکتے، اس لیے مختصراً ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ پہلے یہ جان لیں کہ ان 4 فتنوں سے کیسے نجات کا سبب کیا ہے، کیا ہم کریں، اور اللہ نے کیا ان 4 فتنوں سے بچنے کے اسباب بتائے ہیں، کیا اللہ نے نصیحت دی ہے۔ دین کے فتنے سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، اس سے نجات کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، نمبر 1 عن ذکرنا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، نمبر 2، اور وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، یہ 3۔ تو 3 چیزوں کا اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمایا۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوا جائے، اور اللہ کے ذکر کے مجلسوں کو نہ چھوڑا جائے۔ وہ کتنے لوگوں نے نماز پڑھی اور کتنے لوگ ہیں، آپ بڑے مبارک ہیں کہ آپ نے اللہ کے ذکر کے مجلس کو نہیں چھوڑا، کیونکہ اللہ کے ذکر کو، مجلسوں کو چھوڑنے والا فتنے کا لقمہ بن جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، امام اوزاعی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہقی کے اندر روایت موجود ہے، 5 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑا،
اجماعی طور پر صحابہ نے 5 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑا، اور ان 5 چیزوں میں ایک یہ بھی ہے، الدین المجالس، دینی مجلسیں، ان کو کبھی صحابہ نہیں چھوڑتے تھے، پوری کوشش کرتے تھے کہ وہ دینی مجلسوں میں حاضر ہے۔ آپ کو پتا ہے نبی سے علم لینے کے لیے اور نبی کی صحبت لینے کے لیے باریاں مقرر کر رکھی تھی۔ اللہ اکبر، آج تم سیکھ لو، کل مجھے سکھا دینا، کل میری باری ہے، میں سیکھوں گا اور تمہیں سکھا دوں گا، میں نبی سے سیکھوں گا اور تمہیں سکھا دوں گا، اور تم جو سیکھنا اس کے کل ہو کے مجھے سکھا دینا۔ اللہ اکبر، ایسے کرتے تھے، باریاں مقرر تھی۔ تو دین کی مجلسوں کو چھوڑنے والا فتنے کا لقمہ بن جاتا ہے۔ تو نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑا جائے، دینی مجلسوں کو نہ چھوڑا جائے۔ اور ان کے اسباب کیا ہیں؟ ان کے اسباب ہیں جو ذاکرین ہیں ان کی صحبت اختیار کی جائے۔ ذاکرین سے مراد خصوصاً علماء کرام۔ اللہ اکبر، تو مفسرین کہتے ہیں علماء کی صحبت کو ترک کرنے والا فتنے کے قریب ہوتا ہے، اور علماء کی صحبت کو اختیار کرنے والا علم کے قریب رہتا ہے۔ اللہ اکبر، علماء کی صحبت اختیار کرنے والا کس کے قریب ہوتا ہے؟ علم کے قریب، ہدایت کے قریب ہوتا ہے۔ اور جو علماء کی صحبت چھوڑ دیتا ہے تو وہ پھر جہل کے قریب اور فتنے کے قریب چلا جاتا ہے، جہل کا لقمہ اور فتنے کا لقمہ بن جاتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے نوجوانوں کی اکثریت جو فکر اور جو منہج میں بگاڑ پیدا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علماء کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ علماء کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے، ان سے اپنے مسائل ڈسکس نہ کرنے کی وجہ سے، ان کی صحبت اختیار نہ کرنے کی وجہ سے، یہ نوجوانوں کے اندر فکر کی اور فہم کی خرابی آ جاتی ہے، اور اس کا پتہ انہیں خود بھی نہیں ہوتا۔ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں اور ہم جو سمجھ رہے ہیں بس اس سے اعلیٰ تو ہے ہی نہیں کچھ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو آپ کے پاس، آپ کے محلے میں، آپ کی مسجد میں جو آدمی ہوتا ہے، وہ آدمی آپ کی مزاج کو سمجھتا ہے، آپ کے حالات کو سمجھتا ہے، آپ کے فہم و فکر پر نظر رہتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس طرح اور کون کون سی چیزیں آپ کے اندر کمی ہے، وہ اس کو خوب اچھی طرح پہچانتا ہے۔ لیکن جو آپ کی صحبت میں نہیں رکھتا، آپ کو دیکھا نہیں، آپ سے ملا نہیں، آپ سے بات چیت نہیں کی، آپ کے فکر اور آپ کے منہج سے واقف نہیں ہے، وہ آدمی آپ کی مزاج اور آپ کے علم کے جانے بغیر آپ کو مسائل بتائے گا، اور یہ آپ کے لیے خسارے کا سبب ہوگا۔ تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، یہاں اللہ کہتا ہے مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اور ان سے تمہاری نظریں ہٹنی نہیں چاہیے، ان کی صحبت کو نہ چھوڑو۔ تو پہلا یہ ہے کہ ذکر کو اور ذاکرین کو لازم پکڑو۔ دوسرا اتباع ہوا کی پیروی، یعنی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ جو آدمی خواہشات اور ہوا کی پیروی کرتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں ملتی، وہ ہدایت کے بہت دور چلا جاتا ہے۔ لہذا ہوا کی پیروی نہ کرو، کیونکہ ہوا کی پیروی یہ فتنے میں مبتلا کرتا ہے۔ اور نمبر 3 غلو، یعنی کسی بھی چیز میں زیادتی کرنا، اس کی وجہ سے ہم سے پہلی قومیں تباہ ہوئی، برباد ہوئی۔ تو کسی چیز میں زیادتی نہ کرو، اعتدال کے ساتھ رہو، معتدل رہو۔ یہ 3 چیزیں ہیں دین کے فتنے سے بچنے کے اسباب۔ تو کون کون سی چیزیں دیکھیے؟ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، ہوا کی اتباع نہ کرنا یعنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، اور نمبر 3 غلو نہ کرنا۔ اگر یہ 3 چیزوں سے کوئی بچ جائے تو وہ اپنے دین کی حفاظت کر لے گا، اس کا دین محفوظ ہو جائے گا۔ یہ ہے۔ دوسرا ہے مال کا فتنہ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَ وَقُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اس میں بتایا گیا کہ
یہ یقین رکھے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی مال ہے وہ اللہ کی مشیت اور اس کی قوت اور قدرت کی وجہ سے ہے، اس کی وجہ سے ہے، جو کچھ بھی ہے اس کی عطا کردہ ہے۔ تو ہر چیز کو اللہ کی قدرت اور اس کا فضل سمجھے، نہ کہ اس میں اپنی کسی چیز کا دخل سمجھے۔ جب آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمت میں اپنا دخل سمجھتا ہے کہ میری محنت سے، میری قوت سے، میرے دماغ سے اور میری دکان سے میں اتنا بڑا ہوا، تو پھر یہ مال کا فتنہ ہے۔ تو مال کے فتنے سے بچنے کے لیے یہ تصور کیا جائے جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ کے دینے سے۔ اور تیسرا ہے علم کا فتنہ۔ اس سے بچنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے صبر اور تواضع۔ علم کیا سکھاتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج بہت سارے لوگ ہیں جو خود کو عالم سمجھتے ہیں، تو اگر کسی کے اندر دیکھنا ہو کہ یہ آدمی علم والا ہے یا نہیں ہے، ایک مفسر یا لکھتے ہیں، غور سے سنیے، بہت عجیب و غریب بات ہے، کہتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر تمہیں علم کو پرکھنا ہے تو دیکھو کہ اس کا علم رلاتا ہے یا اس کا علم اسے نڈر بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علم کیا سکھاتا ہے؟ تواضع سکھاتا ہے۔ علم کیا سکھاتا ہے؟ انکساری سکھاتا ہے، نرمی سکھاتا ہے۔ علم کیا سکھاتا ہے؟ علم تقوی اور خشیت سکھاتا ہے۔ تو جس علم کے اندر تقوی ہو، خشیت الہی ہو، جان لیجئے کہ ایسے عالم کا علم اس کے لیے نفع بخش ہے۔ اور جو علم انسان کو تقوی نہ سکھا سکے، خشیت الہی پر نہ ابھارے، اس کو رلائے نہیں بلکہ اس کو کیا کر دے؟ اس کو نڈر بنا دے اور اس کے اندر خود پسندی میں وہ مبتلا ہو جائے، تو ایسے آدمی کا علم اس کے لیے وبال ہے۔ تو خصلتیں دیکھ لیں، بہت سارے لوگ ہیں علم والے ہیں، خصلت دیکھیں کون سی خصلت ہے اس کے اندر۔ عالم کو تقوی اختیار کرنا چاہیے، جو جتنا بڑا عالم ہے اس کو اتنا بڑا تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اللہ کی معرفت زیادہ حاصل کر چکا ہے۔ تو اللہ کی معرفت جس کو جس قدر ہوگی اس قدر اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، تواضع والا ہوگا یا انکساری برتنے والا ہوگا۔ اور جو اللہ کی معرفت نہیں حاصل کرتا تو پھر وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوتا۔ تو تقوی نہیں آتا، کیا آ جاتا ہے؟ علم آنے کے بعد خود پسندی آ جاتی ہے، علم آنے کے بعد انسان نڈر ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے عالم کا علم اس کے لیے وبال ہے۔ اب آگے یہ میں مختصراً بتاتے چل رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے، پھر واقعات میں وہ سارے اسباب کھلتے جائیں گے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھا ہے حکومت کا فتنہ۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے نجات کا طریقہ ہے عدل۔ جس حکومت میں عدل ہوگا وہ حکومت پھلے گا، پھولے گا، اللہ اس کو بڑھائے گا، اس عادل حکمران کو اللہ بڑھاتا رہے گا، اس کی حکومت پھلتی پھولتی رہے گی۔ اور جس حکومت کے اندر عدل نہیں ہوگا، جہاں عدل کا پاس نہیں رکھا جائے گا، پھر ایسی حکومت کو اللہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ حکومت کفر کے ساتھ چلا سکتا ہے، شرک کے ساتھ چلا سکتا ہے، لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چلا سکتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ جب حاکم ظالم بنے ہیں، اللہ نے حکومت کو پھاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اور ہمارے لیے اس کی ایک نئی کئیوں مثالیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں۔ ارے بات اس کی بہترین مثال فرعون کا ہے۔ یہ قبطیوں کو قتل کرتا تھا، بچوں کو قتل کر دیتا تھا، بنی اسرائیلیوں کو یہ قتل کرتا تھا۔ اچھا، ایک مفسر یہاں لکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلے بھید بھاؤ منصب کے اندر، یوں کہہ لیجیے برادری کے اندر جو بھید بھاؤ کا چلن ہوا، یہ فرعون سے شروع ہوا ہے، یہ فرعون سے ہوا۔ یہ قبطیوں کے اوپر حد نافذ نہیں کرتا قانون کا، اور اسرائیلیوں کے اوپر حد نافذ کیا کرتا تھا۔ تو یہ جو چلن چلی ہے وہ وہاں سے چلی ہے، اس نے یہ شروع کی ہے۔ یہ مجھے بہت اچھی لگی کہ یہ وہاں سے چلی ہے، اور یہ کیا کرتا تھا؟ قبطیوں کے اوپر یہ حد مقرر نہیں کرتا، اور اسرائیلی کوئی جرم کر لیتا تو اس پر حد نافذ کی جاتی۔
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سے پہلی امتی اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ جب اس کی قوم کا کوئی آدمی جرم کرتا تو اس پر وہ سزا نہیں دیتے، لیکن اس کے قوم کے علاوہ کسی دوسری قوم کا عالم کوئی آدمی جرم کرتا تو اس پر حد نافذ کرتے تھے۔ تو حکومت کا فتنہ سے بچنا ہے تو نجات کس سے ہے؟ عدل کے ساتھ۔ اب دیکھیں سورت شروع ہو رہی ہے قرآن کے ساتھ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ قرآن کی دو صفتیں یہاں ذکر کی گئی ہے، ایک عوجا اور اس کے بعد والی آیت میں قیمہ۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ عوجا یعنی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ پن، کوئی کجی نہیں ہے۔ جتنے بھی احکامات، جتنے بھی اس میں خبر اخبار اور جتنے بھی اوامر، جتنے بھی نواہی اور جو جو چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں، ہر ایک چیز بالکل حق اور صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور بغیر کسی لپیٹ لپاٹ کے جھوٹ جھاٹ سے بچے ہوئے اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ جتنے اوامر ہیں وہ سب عدل پر مبنی ہیں اور جتنے خبریں ہیں وہ سب صدق پر مبنی ہیں، سچائی پر مبنی ہیں۔ کتنی خبریں سنائی جاتی ہیں، 99%، 80% خبریں جھوٹی ہوتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم جتنے بھی واقعات ذکر کریں ہیں اس کا ایک ایک لفظ صدق پر مبنی ہے۔ تو کہا گیا اس میں کجی نہیں ہے۔ اچھا کہتے ہیں کہ پھر کچھ لوگ قرآن کے اندر سے غلطیاں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی یہ شق، یہ بیان درست نہیں ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک مفسر لکھتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ الٹی کھوپڑی میں سیدھی بات فٹ نہیں بیٹھتی۔ تو یہ کجی ان کے فکر کی ہے نہ کہ قرآن کی ہے۔ ان کی فکر، ان کا دماغ ٹیڑھا ہو گیا ہے جس میں سیدھی بات نہیں آ رہی۔ جیسے الٹے پاؤں کا چپل سیدھے پاؤں میں نہیں آتا اور سیدھے پاؤں کا چپل الٹے پاؤں میں نہیں آتا، تو اس میں چپل کا دوست ہے، چپل کی غلطی ہے، یا وہ پہننے والے پیر کا کہ تو سیدھا پاؤں سیدھے پاؤں میں، سیدھے چپل میں نہیں ڈالنا، تو غلطی اس کی ہے۔ تو قرآن کے ہر بیان بالکل سیدھا ہے، اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے۔ کجی اس فہم بالکل مستحکم اور مضبوط ہے، قائم ہے۔ اس کے اندر کسی بھی قانون کے اندر کوئی لچک نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے جو قانون اللہ نے دے دیا قیامت تک کے لیے، کوئی بھی زمانہ آتا رہے، ہر زمانے بدلتے رہیں گے، ہر چیز بدلتی رہتی، لیکن قرآن کا قانون جو 1400 سال پہلے تھا وہ قیامت کے آخری دن تک وہی رہنے والا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ہر زمانے کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر جگہ کے لیے، ہر وقت کے لیے یہ قانون بالکل پرفیکٹ ہے کہ اس کے اندر کوئی کسی طرح کا عیب، کمی، نقص نہیں نکال سکتا۔ کتنی زبردست بات ہے۔ اللہ رب العالمین کتنے قانون بنائے جاتے ہیں اور چند دنوں کے بعد کہا جاتا ہے اس کے اندر گڑبڑیاں ہے، کچھ عیب، کچھ نقص ہے، بدل دو، تو پھر بدلی جاتی ہے، پھر ایک نئے قانون لائے جاتے ہیں اور پھر اس کے اندر کچھ نہ کچھ نقائص نکلتے پھر بدل دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح قانونیں بدلی جاتی رہتی ہیں، لیکن اللہ نے کہہ دیا ہم نے جو 1400 سال پہلے قانون بنا دیا اور جو بھیج دیا یہ قیامت تک کے لیے، ہر زمانے کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ کامیابی اسی سے ہونی ہے، بدلا نہیں جائے گا، لوگ بدلتے رہیں گے، قانون وہی رہے گا، قیمہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے اب حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو اپنے خیال میں غار والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی خیال کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک مفسر کہتے ہیں کہ ارے یہ عجیب آپ کے لیے اور ہمارے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک تو اس سے بڑے بڑے عجائبات ہیں جس کو ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ تو یہ غار والوں کی جو واقعہ ہے، کیا آپ اس کو عجیب خیال کرتے ہیں؟ اللہ کے پاس اس سے بھی بڑے بڑے عجائبات ہیں جو اللہ نے اپنی خزانے غیب سے ابھی ظاہر ہی نہیں کیے۔
اب حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے. فقالوا، انہوں نے کہا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اچھا، ایک ہے رشد اور ایک ہے رشدا. کیا معنی ہے معلوم ہے؟ یہ دعا بڑی زبردست ہے، آپ سب یاد کر لیں. اور شب قدر آ رہا ہے، بڑی جامع دعا ہے. کہتے ہیں کہ یہ چند نوجوان نے جب غار میں پناہ لی ہے تو دعا کی، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے. ایک مفسر یہاں لکھتے ہیں، کہا یہاں دیکھو من لدنک، یہ جہاں کہیں بھی یہ لفظ آتا ہے من لدنک تو اپنی پاس سے، تو اس کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ ایسی دعا کی جاتی ہے کہ اب اے میرے رب ہر اسباب بند ہو گئے ہیں، ہر دروازے بند ہو گئی، کوئی سبب نظر نہیں آ رہا، کوئی راہ نہیں دکھ رہا، کوئی در نہیں دکھ رہا جہاں پر میری فریاد سنی جا سکے. من لدنک، تو اپنے پاس سے. اللہ اکبر. بس تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، تو کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، ارے سارے اسباب تیرے محتاج ہیں، تو اے میرے رب اپنے پاس سے مجھے عطا فرما. اللہ اکبر. یہ من لدنک جہاں جہاں جس آیت میں آئے گا اور جہاں جہاں دعا کے اندر آئے گا، آپ دیکھیں اس کے بعد ایک عجیب و غریب دعا مانگی جاتی ہے جو بظاہر وہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ چیز مل جائے. آپ دیکھیں گے جہاں زکریا علیہ السلام کی دعا میں دیکھ لیجئے، اصحاب کہف کی دعا میں دیکھ لیجئے، اور جتنی دعا، ان دعاؤں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جہاں ملت ان کا آئے گا اس کے بعد ایک ایسی بڑی چیز کا سوال کیا جاتا ہے کہ بس وہ اللہ ہی رب العالمین اپنی رحمت سے عطا کر دے تو وہ ممکن ہے، ورنہ وہ بظاہر نظر نہیں آتا کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو یہاں دیکھیے اصحاب کہف ایمان لے آئے تھے اور غار میں آ گئے. اب یہ پریشان ہے کہ ہوگا کیا، کیونکہ پوری قوم تو دشمن بنی ہے، وقت کا بادشاہ حاکم دشمن بنا ہے. اب ہم کیسے بچ سکتے ہیں، کہاں جائیں، کیسے جئیں. اللہ اکبر. جہاں یہ پلے بڑے تھے، جہاں انہوں نے زندگی گزاری تھی، جن گلیوں میں یہ پرورش پائی تھی، ان سب کو چھوڑ کر بھاگ آئے. ایک مفسر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ آپ ظاہری اسباب پہ کو اختیار کریں، اور ایک یہ ہے کہ معنوی اسباب پہ آپ یقین رکھیں. کہا جو آدمی ان دونوں چیزوں کو اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ ان لوگوں کے لیے اپنے رحمت کے خاص دروازے کھول دیتا ہے. مفسر کی شرح ہے اور بڑی لاجواب ہے. آپ مشکلات میں پھنس گئے ہیں، اب مشکلات میں آپ کو حل نظر نہیں آ رہا، میں کہاں جاؤں، کیا کروں کہ میری یہ پریشانی دور ہو جائے. تو یہاں بتایا گیا کہ ظاہری اسباب جو ممکن آپ کو نظر آتے اس کو اختیار کریے، لیکن اللہ رب العالمین کے باطن اسباب پر یقین رکھیے کہ اے میرے رب سبب کا تو محتاج میں ہوں، تو کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. تو اے میرے رب میرے اس پریشانی کو اپنے پاس سے اپنی رحمت سے حل کر دے. انہوں نے یہی کہا ہے کیونکہ چاروں طرف سے ہر دروازے بند ہیں اور حکم دے دیا گیا ہے، لوگ ان کو کھوج رہے ہیں، گئے کہاں ہے، کہاں پر. یہ ڈرے سہمے غار میں ہے اور اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، ربنا آتنا، کہ اے میرے رب من لدنک رحمہ، اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وحیی لنا من امرنا رشدا. یہ جو لفظ آیا ہے نا رشدا، اس کے معنی جانتے کیا ہے؟ کہ صحیح انجام تک پہنچنے کی اللہ تو رہنمائی فرما دے. صحیح انجام، آپ ٹھیک ہے پریشانی سے گزر رہے ہیں لیکن انجام بہتر ہو جائے، اصل کامیابی یہ ہے. تو یہ رشد، ایسی ہدایت دے، ایسی رہنمائی فرما اے میرے رب کہ ہمارا انجام بہتر ہو جائے. اللہ اکبر. اور ایک مفسر کہتے ہیں جب انہوں نے دعا کی اللہ نے دعا قبول کر لی. اور دیکھو انجام کیسا ہے کہ قیامت کی صبح تک اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو تمام مومنین کے لیے نشان عبرت بنا دیا اور ان کو امر کر دیا. ان کے ذکر کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے.
تو یہ اس سے بہتر کوئی انجام ہو سکتا ہے کہ مومنین کے لیے ان کو عبرت بنا دیا گیا کہ اب تمہیں بھی اس طرح سے ان نوجوانوں کی طرح تمہیں بھی چاہیے کہ اپنے ایمان کے لیے اگر گھر بار چھوڑنا پڑے، اپنا ملک چھوڑنا پڑے تو ایمان بچا لو، اپنی ہر چیز چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ انہوں نے دعا کی۔ اذ اول فتیت، وہ چند نوجوان تھے، الی الکہف، جو کہف جانتے کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں یہ ایسا تھا کہ جیسے ایک غفا ہے، غار ہے، تو یہ فرسٹ انٹری جو تھا ایک بہت بڑا غفا تھا، لیکن اس کے بعد ایک فجوہ تھا، یعنی اس کے اندر بھی غار کے اندر بھی ایک غار تھا، اور اندر اترنے کے بعد ایک صحن تھا اندر بھی۔ تو یہ بس وہی گئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کی جگہ کو اور اس ماحول کو بھی ذکر کیا ہے کہ سورج جب نکلتا تو ان کے اس غار سے کٹتے ہوئے پھر جو ہے ڈوبتا تھا۔ اس طرح کے سورج کی شعاعیں بہت تیز بھی وہاں نہیں پڑتی کہ یہ جگ جائے، اور بہت بالکل ایسا بھی نہیں تھا کہ پڑے ہی نہ، کہ وہاں جو ہے ٹھنڈ کی وجہ سے زمین کے کیڑے مکوڑے نکل آئے، تو ہلکی ہلکی شعاعوں کی گرماہٹ وہاں پہنچتی تھی تاکہ زمین کے کیڑے مکوڑے نہ نکلے، ان کے قریب نہ جائے، اور بہت تیز شعاعیں بھی نہیں پڑتی تھی کہ گرماہٹ سے ان کو بے چینی ہو جائے۔ اللہ اکبر، ایسا اللہ نے نظم بنا دیا تھا، یہ اس طرح سے سورج وہاں پہنچتا تھا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یہ غار میں چلے گئے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔ ایک مفسر لکھتے ہیں کہ انسان کو نیند اچھی تب آتی ہے جب اس کے کانوں میں آواز نہ پڑے، تو اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے ان کے کان تھپ تھپا دیے، کانوں پہ پردہ ڈال دیا کہ کوئی آواز ان کے کانوں میں نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور کیسے لٹایا، کیسے کہا ہم ان کو کروٹیں، 5 چیزیں ایک مفسر نے ذکر فرمائی ہے۔ دیکھو، ایک تو اس جگہ کو اللہ رب العالمین نے ان کے رہنے کے لیے اس کو بہتر بنایا، ایک۔ دوسرا یہ کہ ان کو کروٹیں اللہ پلٹاتا رہا کہ کسی ایک کروٹ پہ لیٹے رہے تو کیڑے لگ جائیں گے اور ان کا جسم سڑنے لگے گا، تو اللہ کروٹیں اللہ دیتا رہا۔ اچھا، اللہ کہتا ہے ہم دیتے، یہ نہیں لیتے تھے، ہم ان کو کروٹیں پلٹا رہے تھے۔ ایک اور مفسر لکھتے اللہ نے سیدھی بات کیوں نہیں کی کہ ہم اس کو چت اور پٹ کرتے رہے، ایسا کیوں نہیں کہا کہ اس لیے کہ سیدھا سونے میں یہ انسان کے لیے مفید نہیں ہے، اور اس میں نیند کے اندر وہ سکون نہیں ہے جو اللہ رب العالمین عطا کرنا چاہتا ہے۔ نیند جو کروٹ کے ساتھ لی جاتی ہے، اس ایسی نیند میں سکون ہے، اور جو سیدھا لیا جاتا ہے اس نیند میں سکون نہیں ہے، وہ نیند بے چینی رہے گی اس نیند میں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داہنی کروٹ لیٹو، اپنا رخسار پر ہاتھ رکھ کے سو جایا کرو۔ تو کروٹ لیٹنا چاہیے، ایسے پٹ لیٹنا یہ سنت سے منع ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ تو ایسے نہ لیٹے، اور سیدھا اگر زیادہ دقت ہو تو تھوڑا بہت لیٹ سکتے، کوشش کرنی چاہیے کہ کروٹ لیٹے، اور پھر کان ہم نے ان کے تھپ تھپائے کہ کوئی آواز نہ پہنچے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلیہ، یہ ہے ہماری قوم جس نے اب ان کو بلایا گیا ہے۔ معلوم ہو گیا کہ یہ چند نوجوان ہیں جو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں، تو وقت کے بادشاہ نے ان کو بلایا ہے، اور بلانے کے بعد پوچھا ہے ان سے، کہا کہ کس خدا کی تم عبادت کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے؟ تو انہوں نے اپنے رب کی پہچان بتائی۔ کیا بتائی؟ کہا ربنا رب السماوات والارض، اس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں جو زمین و آسمان کا رب ہے، ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنا لیں،
بادشاہ وقت کے سامنے ایسی بات کہہ دینا یہ بڑا ہمت کا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اللہ کہتا ہم نے ان کے دل باندھ دیے. اور اللہ نے جب دل باندھ دیا, بڑی دربار میں بادشاہ کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اور اتنا ہی نہیں کہہ رہے اس کے علاوہ کسی اور کو ہم اپنا معبود بنا ہی نہیں سکتے, مان ہی نہیں سکتے. کتنی بڑی بات ہے. تو ایک مفسر لکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دل باندھ دیے, ان کے دلوں میں صرف اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف اس قدر گھر کر گیا تھا کہ بادشاہ وقت کا خوف اس خوف کے سامنے ہیچ تھا. انہوں بھری دربار میں بادشاہ کے منہ پر ربنا اور السماوات والارض کہہ دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے, پالنے والا ہے. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کسی اور کو اپنا معبود بنا لے. اگر ایسا ہوا تو یہ تو نہایت غلط بات ہوگی. یعنی ایک مفسر لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم لوگوں نے اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لیے, تم لوگ غلطی پر ہو. کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ کسی اور کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا تو یہ نہایت غلط بات ہوگی. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين, یہ ہماری قوم کہتے ہیں یہ اپنے اسٹینڈ پر, اپنے اس موقف پر کوئی سلطان بین کیوں نہیں لاتی. ایک مفسر اس کی شرح میں بڑی شاندار بات لکھے, کہتے ایک تو کہا کہ ایسی دلیل برہان نہیں مانگا, کہا سلطان بین. کہا سلطان جانتے کس کو کہتے ہیں؟ جو مسلط ہو جائے, جو دل و دماغ پر چھا جائے. اور بین بالکل واضح, بین کہتے ہیں کہ ایسی واضح کہ دھوپ کے شعاعوں میں کسی چیز کو ایسے آپ رکھ دیں تو وہ بالکل کس طرح واضح ہو جائے گی. کیا اس کے واضح ہونے میں کوئی شبہ رہے گا؟ تو اس طرح واضح دلیل یہ قوم کیوں نہیں پیش کرتی جس میں کوئی شبہ نہ ہو, جس کے اندر کوئی لچر پونچھ نہ ہو, کوئی کجی نہ ہو. اور ایسی مضبوط دلیل کیوں نہیں پیش کرتی جو دل و دماغ پر چھا جائے, جو سلطان بھی ہو اور بین بھی ہو. لہذا کہا گیا کہ شرک کے اسٹینڈ پر ایسی کوئی دلیل موجود نہیں دنیا میں جو سلطان ہو اور بین ہو. ایک تو مسلط ہونے والی نہیں رہے گی, اس کے اندر بڑی کمی اور کمزوری ہوگی, سلطان نہیں ہوگی. اور دوسرا بین واضح نہیں ہوگی, اس میں لپیٹ لپاٹ بہت ہوگا کہ انسان کو سمجھنا مشکل ہو جائے. تو توحید کے اسٹینڈ پر بالکل سلطانی بین ہے, واضح اور مسلط ہو جانے والی. اور شرک کے اسٹینڈ پر دنیا میں ایسی کوئی دلیل نہیں. تبھی یہ کہہ رہے یہ ہماری قوم یہ اپنے اسٹینڈ پر سلطانی بین کیوں نہیں پیش کرتی, ایسی دلیل جو واضح ہو اور دل و دماغ پر چھا جائے کہ انسان سننے کے بعد بالکل خاموش ہو جائے, ششدر رہ جائے, چپ ہو جائے. بالکل ایسی دلیل کیوں نہیں پیش کرتی؟ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں. اب ان کی حالت بتائی کریں. بعض لوگوں نے لکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی تھیں, وہ سو تو رہے تھے لیکن ان کی آنکھیں, بعض لوگ آنکھیں کھلی ہو کر سوتے ہیں, کہتے ہیں ان کی آنکھیں کھلی تھی. اور اسی کے نیچے لکھتے ہیں کہ اس طرح کا سونا ان کے لیے باعث مفید تھا, باعث فائدہ مند تھا. اچھا آپ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے گویا کہ وہ جاگ رہے ہیں, وہ سو نہیں رہے ہیں, بیدار ہے. وَنُقَلِّبُ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ, حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے, خود ہم ہی انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدل رہے تھے. ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ, ذراعی, ذرا کہتے یہ انگلی سے لے کے یہ ایسے بالوسیط اس طرح اپنا بازو بچھائے بیٹھا ہوا تھا. بعض لوگوں نے اسی سے استدلال کیا ہے, صحیح بخاری کے روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زرا کو زرا پر رکھتے, یہ زرا, یہ زرا ہے, یہ زرا, یہ رکھ. اب یہ جہاں جائے وہاں رکھ لیجئے, اگر یہ ناف کے نیچے چلا جاتا ہے تو رکھ کے دیکھ لیجئے. تو صحیح بخاری کی جو روایت ہے وہ یہی ہے, زرا کو زرا پر رکھو. اور اسی آیت سے استدلال کیا گیا کہ کتا, اس کتا جو بازو بچھاتا ہے کیسے بچھاتا ہے, اس کا یہ پرسن یہ اندر ہوتا ہے, یہ باہر تھوڑی ہوتا ہے, اور یہ ایسے بچھاتا ہے, یہ ایسا رکھتا ہے, یہ ایسا کہتا ہے. اپنے زرا کو اپنے اس طرح بچھائے ہوئے وہ بیٹھا تھا کتا, تو وہ لفظ ہے اس کے لیے زرا بالوسیط. آپ دیکھتے ہیں ان کا کتا چوکھٹ پہ
بیٹھا ہوا تھا اپنے بازو پھیلائے. اگر آپ جھانک کر دیکھتے تو مارے ڈر کے آپ بھاگ کھڑے ہوتے, ایسی دہشت وہاں تھی. اللہ رب العالمین نے اس طرح کا ماحول وہاں بنا دیا تھا اور رعب اور دہشت آپ پر طاری ہو جاتی. ایک تو کتا دیکھ کر ایسے ہی لوگ بھاگتے اور باقاعدہ وہ وہاں بالکل گیٹ پر ایسے بازو بچھائے پہرےدار کی طرح بیٹھا ہوا تھا. اللہ اکبر. تو کوئی وہاں داخل ہی نہ ہو. اللہ نے ایسا نظم کر دیا تھا اور ایسا ماحول بنا دیا, کہا کہ اگر آپ جھانک کے دیکھ لیتے تو آپ پر رعب اور دہشت طاری ہو جاتا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں. اب جب اٹھے تو انہوں نے پوچھا کہ ہم کتنے دن سوئے, تو ایک نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم. کہتے ہیں ایک مفسر یہاں کہ جب انسان کو موت آ جائے گی اور اٹھایا جائے گا اس کو بھی اسی طرح کا احساس ہوگا, ایسے ہی احساس. تو موت یہ نیند کی بہن ہے, تو اگر موت کو سمجھنا ہے تو نیند سے سمجھو کہ نیند لینے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رات کیسے گزری, نہیں پتہ چلتا. انسان مر کر قبر میں ڈال دیا جائے گا, ایسے ہی قیامت آ جائے گی, اٹھایا جائے گا, لیکن قیامت آ گئی ہے, ہر کوئی اپنی منزل کی طرف دوڑتا ہوا جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس میں مختلف عالم برزخ کے احوال مختلف ہیں. بیسک یہ ہے کہ ان کو اس طرح سلا دیا جائے گا. یہ اٹھے تو دیکھا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم, سیقولون ثلاثۃ, ان کو پتہ ہی نہیں چلا وقت کا کب گزر گیا. اب کتنے دن گزر رہے ہیں, 300 سال یہ سوتے رہے ہیں. 300 سال, کتنی پیڑھیاں گزر گئی, کتنی نسلیں ختم ہو گئی. کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف تھے. اچھا یہاں معاملہ ہو رہا ہے کہ کچھ کہتے تھے کہ وہ 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا, اور کچھ تھے جو کہتے تھے 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. لیکن کچھ لوگ وہ بھی تھے جو یہ کہتے تھے کہ نہیں وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اچھا, اس کے بعد آگے ایک لفظ ہے, اللہ فرماتا ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں. ایک مفسر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ انہی کم لوگوں میں سے میں بھی ہوں جو جانتا ہوں. اور پھر ایک مفسر شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں, کہتے ہیں غور کرو اس آیت میں, دیکھو غور کرو. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ, پہلے کہا گیا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے چوتھا تھا, لیکن 3 تھے چوتھا تھا گنڈا کتا. اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے, خمسۃ سادسہم کلبہم, خمسۃ سادسہم کلبہم. دیکھیں واو کی فصل نہیں ہے یہاں, واو نہیں ہے بیچ میں. تو کچھ کہیں گے 5 تھے اور چھٹا تھا, لیکن جب 7 کا اللہ نے ذکر کیا ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ, یہاں دیکھیں 3 اور 4 کے ساتھ نہ واو ہے اور نہ 5 اور 6 کے ساتھ واو ہے, یہاں 7 اور 8 میں واو کی فصل ہے. تو مفسر کہتے ہیں یہ وہی تیسرا قول جو اللہ نے واو کی فصل کے ساتھ ذکر کیا ہے, یہ حقیقت ہے. کیسے؟ اس لیے کہ وہ جو 3 اور 4 اور 5 اور 6 والا جو معاملہ جو قول ہے وہ ایسے لوگوں کا ہے جن کا تصور یہ تھا, جن کی فکر اور جن کا فہم یہ معلوم ہوتا تھا, گویا وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ آدمی وہ ان بزرگ ان اولیاء کے ساتھ جو ان کا کتا تھا ان کی فضیلت میں اس طرح بڑھ گیا کہ وہ بھی انہی کے مانند ہو گیا فضیلت میں. اللہ اکبر. اس لیے ان لوگوں نے جب ان کا ذکر کیا تو واو کی فصل نہیں لائی, ان لوگوں نے سیدھا کہہ دیا 3 تھے چوتھا ان کا کتا تھا, 5 تھے چھٹا ان کا کتا تھا. یہ نہیں کہا کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. تو یہ جو تیسرا قول ہے, یہ تیسرا قول ان موحدین اور ان تحقیق کردہ لوگوں کا ہے جن کی فکر یہ تھی کہ وہ کتا ان اولیاؤں کے ساتھ رہنے کے باوجود کتا ہی تھا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ بات کہتے ہیں نا, میں فلاں پیر کے کیا ہوں, کتا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ وہ ان کے ساتھ رہنے کے بعد بھی کیا رہا, وہ کتا ہی رہا. ایک اور مفسر یہاں لکھتے ہیں, آپ مفسر کو پڑھیں تو آپ کو علم کی گہرائی پتہ چلے گا, فہم معلوم ہوگا کہ قرآن کو سمجھا کیسے جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی تو اللہ نے وہاں کہا بِعَبْدِهِ, کہا سبحان الذی اسرا
بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو. ایک مفسر لکھتے کہتے ہیں کہ وہ گئے 7ویں آسمان پر. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ارے وہ وہاں چلے گئے جہاں کوئی نہیں گیا تو وہ کچھ اور ہو گئے. اس لیے اللہ نے یہاں کہا بعبدہ، وہ 7ویں آسمان پر جانے کے بعد بھی عبد ہی ہے، وہ کچھ اور نہیں ہوئے. نہیں سمجھ میں آیا؟ تھوڑی نہیں آیا تو آگے چلتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نہیں آیا؟ وہ عبد ہی ہے، کچھ اور چلے گئے وہاں لیکن رہے کیا؟ عبد. اللہ نے اس لیے عبد کہا ہے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ اسے کل کروں گا. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اس کے ساتھ انشاءاللہ کا نام. اصل میں ہوا یہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کل بتاؤں گا اور پھر انشاءاللہ بھول گئے. اس پر ایک مفسر کی شرح لے لیجئے، بہت غور سے سنیے، بہت جامع بات کہنے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے. کیا ہو گئے؟ بھول گئے. کیا کہنا؟ انشاءاللہ. نبی بھی بھولتا ہے، ایک بات معلوم ہے. اچھا، دوسری بات کیا معلوم ہوئی؟ اللہ رب العالمین نے اس بھول پر 15 دن تک وحی روک دی، وحی اترا ہی نہیں، آپ کچھ بتا ہی نہیں سکے. یہ نبی کی نبوت کی دلیل ہے کہ نبی جو بولتے تھے وحی اترتا تھا تب بولتے تھے. یہ سمجھ میں آیا؟ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نسیاں یعنی بھول جانا، تو اس کا حل کیا ہے؟ جیسے یاد آئے عمل کر لیا جائے. اس لیے آگے اللہ نے یہی بات کہی ہے کہ آپ بھول گئے تھے تو بھولنے کے بعد جیسے یاد آئے عمل کیجئے. تو جب یاد آ جائے، تم اپنے رب کو بھول جاؤ تو یاد آتے ہی اس کا ذکر کرو. ایک مفسر لکھتے ہیں، کہتے ہیں جس کو نسیاں کی بیماری ہو، بھولنے کی، تو زیادہ سے زیادہ وہ اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ اللہ کہتا ہے اگر بھول گئے تو اللہ کا ذکر کرو. تو بھولنے کی بیماری اگر ہے تو ذکر کو کثرت سے لازم پکڑو، اللہ حافظہ مضبوط کر دے گا. بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں بھول جاتا ہوں، کیا کروں؟ بھول جاتے ہیں تو ذکر کیجئے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے، یہ ذکر حافظے کو مضبوط کرتا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک سوتے رہ گئے. اس پر بھی بڑی لمبی شرح ہے کہ یہ 300 سال جو سوتے رہے، جو وقت 300 سال گزر گیا، کیسے گزرا؟ وقت کی بڑی قدر ہے اور وقت کی بڑی تحقیق ہے. وقت کیا ہے؟ آپ سے سوال کر لیا جائے، آپ بتا نہیں سکتے. مفسر نے جواب دیا ہے لیکن لمبی ہے، اس کو چھوڑتے ہیں. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، تیری جانب جو کیا کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہے. یہاں اتلو لفظ ہے، کہا کیا؟ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ، یہ نہیں کہا. دیکھیں وہاں پہلی آیت نازل ہوئی تو وہاں کہا گیا اقرا، پڑھ. تو وہاں کیا بار بار پڑھنے کے حکم دے رہے ہیں حضرت جبرائیل؟ ایک ہی بار اقرا، پڑھ لے. لیکن یہاں کہا گیا وَاتْلُ، اس میں ایک بار پڑھنا مراد نہیں ہوتا ہے. اس کو تلا یتلو سے مشتق، یعنی بار بار کنٹینیو جو کام کیا جائے اس کو کہتے ہیں. یعنی آپ اللہ کی کتاب کی تلاوت کیجئے، اب کیجئے، پھر کیجئے، پھر کیجئے، پھر کیجئے، لگاتار کرتے ہی رہیے کہ آپ کی زندگی کے لمحات اللہ کی کتاب کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے، خالی نہ جائے. یہ اس کا مطلب ہے. آگے دیکھیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھو جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں. دیکھیں میں نے کہا تھا نا، ذاکرین کے ساتھ رکھو اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں، یعنی اس کی رضامندی چاہتے ہیں. یعنی جن کی ایسے ذاکرین اور علماء کے صحبت رکھتے ہو تو ان کو خوش رکھنا بھی سیکھو، ان کی شخصیت کو لوگوں کے اندر مجروح نہ کرو. ساتھ میں رہنے گھلنے لگے، تھوڑا دوستیانہ ہو گیا تو اب کیا کر رہے؟ اس کے عیوب لوگوں سے بتا رہے، ان کے نقص. بغیر نقص و عیوب کے کوئی پاک ہے؟ پاک ہی نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ خوبیاں بتاتے تاکہ لوگ اس سے متفق ہوتے، آپ ان کے عیوب ظاہر کر رہے ہیں کہ لوگ اس سے متنفر ہوں. پھر ان کی قوم کی اصلاح کون کرنے والا ہے؟ ہماری بات سمجھ میں؟ تو ایسے لوگ شروع سے رہے اور ان لوگوں نے قوم کے اندر، امت مسلمہ کے اندر بڑی بگاڑ پیدا کی ہے. اس لیے اللہ نے منع کیا. اور دیکھیں یہ خاص حکم دیا جا رہا ہے، ان کی رضامندی چاہیے. ان کے چہرے کی طرف وہ دیکھتے رہتے ہیں، کہیں ان کی چہرے پہ ناراضگی کے تو آثار نہیں ہے.
کوئی ایسی حرکت تو نہیں ہوگی جس سے ناراض ہو رہے ہیں، چہرے کی خوشی چاہتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہیں ان سے بالکل ہٹنے نہ پائے۔ کتنی تاکید ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تاکید ہے، اللہ کتنی تاکید کر رہا ہے، خبردار تیری نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائے اور دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا۔ پتہ ہے ایک مفسر لکھتے ہیں جو لوگ اللہ کے ذاکرین اور علماء سے متنفر ہوتے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو دنیا محبوب ہوتی ہے، جن کو آخرت محبوب رہتی ہے، وہ کبھی بھی ان سے سیر نہیں ہوتے، ان سے ان کا دل نہیں بھرتا کیونکہ ان کو آخرت مطلوب ہے۔ آگے دیکھیں، دیکھ ان کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور اپنی خواہشات کے وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور جس کا کام حد سے گزر۔ تین باتیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ان سے دور رہتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے دل اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں اور یہ اپنی خواہشات کے مرید ہوتے ہیں، خواہشات کی اتباع کرتے ہیں اور یہ حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں، حد سے گزر جانے والے، یعنی ظاہراً یہ عابد ہوتے ہیں اور باطناً یہ فاسق ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو علماء سے متنفر رہتے ہیں اور متنفر کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کتنی زبردست بات کی، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سناتے۔ اب وہ باغ والوں کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں صرف ایک بات کہہ کے بات ختم کرتے ہیں۔ جب ان کا دوست جاتا ہے کہتا ہے کہ یہ جو تو دیکھ رہا ہے باغ، اللہ نے اس باغ کی تفصیل بیان کی ہے کہ وہ باغ کیسا تھا۔ معلوم دو باغ تھے اور کیسا تھا، بیچ میں نہریں بہ رہی ہیں اور اگل بگل میں کھیتیاں ہیں اور پھر اس کے بعد پھر فروٹس اور انگور کے باغات ہیں اور پھر اس کے بعد کنارے کنارے پر کھجور لگے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کنارے کنارے کیا ہے؟ کھجور سے پورا گھرا ہوا ہے اور پھر انگور کے باغات ہیں، پھر کھیتیاں اور بیچ میں نہریں جا رہی ہیں۔ اتنی شاندار باغ تھا اس کا۔ دیکھ کر کہنے لگے دیکھ یہ سب کچھ میرا ہے، یہ سب میں نے اپنی بدولت اپنی طاقت سے کیا ہے۔ اس کا دوست جو مسلمان تھا اس نے کہا تو نے یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہ جو کچھ یہ ہے اللہ کی مشیت اور اس کی قدرت سے ہے، بہت قریب ہے کہ یہ تیرے باغ چٹیل میدان بن جائے۔ اور ایسا ہی ہوا، باغ اپنے ٹٹیوں کے بعد گر پڑی، دیکھ کے وہ حیرت زدہ ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں سبق دیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اتراؤ نہ، دی ہوئی نعمت پر اتراؤ نہ، اور نہ ملے تو مایوس نہ ہو۔ سمجھ میں آیا؟ مل جائے تو اتراؤ نہ اور نہ ملے تو گھبراؤ نہ۔ ایسے سمجھ لے کہ مل جائے تو اتراؤ نہ اور نہ ملے تو گھبراؤ نہ۔ یہ دو لوگوں کا واقعہ۔ اس کے بعد دو اور رہ گئے وہ بعد نماز عصر، وہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام والا جو واقعہ ہے وہ ضرور سنیے گا۔ اس میں اتنے اسباق اللہ نے رکھے ہیں اور اتنی زبردست ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن بعد نماز عصر انشاءاللہ وہ آئے گا، کتنے سارے اسباق آئیں گے اور مفسرین کے جو ریمارک ہیں وہ بڑے لاجواب ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھی سمجھ اچھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔